بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ عزیز مصلیان کرام، بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں، جب یہ موقع آتا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں تو یقین جانیں کہ سب سے زیادہ تجسس اور فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ کون سی ایسی بات لائی جائے جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو اور آپ حضرات کا بھی فائدہ ہو اور ایک منٹ کا وقت جو ہے ضائع نہ ہو، جو آپ لوگ جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر یہاں پر آتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اور ہمارے اس ملک عزیز میں بھی مسلمان نہایت تکلیف دہ حالات سے گزر رہے ہیں۔ خون مسلم جانوروں کے خون سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ خون مسلم کی ارزانی ہر صاحب ایمان کو خون کا آنسو رلا رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ ہم لاشوں کو ٹھکانے نہیں لگا پا رہے ہیں، جانور نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ابھی سیریا کے جو حالات، جو وہاں پر تبدیلی آئی ہے، تو جو کچھ نکل کر آئے ہیں ہمارے سامنے وہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ایسا سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان کسی انسان کے ساتھ اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں نکل کر آ رہی ہیں سامنے کہ ایک ٹماٹر جو 13 قیدیوں کو 2-3 دن کے بعد کھانے کے لیے دیا جاتا تھا، ایک ٹماٹر، یہ ان قیدیوں نے اپنی رودات سنائی ہے اور ان کے حالات دیکھ کر بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی قسم کی جو ہے مبالغہ آرائی نہیں ہے، کیونکہ جسم میں سوائے چمڑے اور ہڈی کے کچھ باقی ہی نہیں بچا ہے۔ ہم اور آپ تصور کریں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ لیکن خون مسلم کا حال یہی ہے۔ تو یہ جو آج امت کا زوال ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ ان وجوہات کا تلاش کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا اور اس سے باہر اپنے آپ کو نکالنا، یہ کس کا کام ہے؟ کوئی آئے گا ہمیں ان حالات سے باہر نکالنے کے لیے؟ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ تو جیسے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں یہ زوال کی، اسی میں ایک سبب جو ہے نا علم ہے۔ کون سا سبب ہے؟ علم۔ وہ امت جس کی رہنمائی کے لیے نازل ہونے والی کتاب کا پہلا لفظ اقرا ہو کہ پڑھو، آج اگر اسی قوم پر، اسی ملت پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ ان پڑھ، جاہل اور گنوار ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اور یہ الزام کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ صرف الزام نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں بات سچی بھی ہے، صرف الزام نہیں ہے۔ ہم یہاں پر یہ سوچ کر اپنا دامن جھاڑ کر باہر نہیں نکل سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو جیسے اور چیزوں پر ان لوگوں نے الزام لگا رکھا ہے، ایسے یہاں پر بھی ان کا الزام ہے، نہیں، بلکہ یہ سچی بات ہے۔ آج 300-400 سال
پیچھے چلے جائیں اگر ہم، تو ہماری یہ حالت نہیں تھی. ہم صرف اپنے ان پرانے سائنسدانوں کا نام لے کر کہ یہ ان کی نقالی کی ہے، انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی تھیں، آج اس میں ان لوگوں نے اضافہ کر لیا ہے اور اس کی جگہ پر یہ چیز وہ لے کر آئے ہیں، صرف اتنا کہہ لینے سے کام نہیں حل ہوگا. وہ ہم نے کیوں نہیں کر لیا؟ وہ اضافہ ہم نے کیوں نہیں کر لیا؟ ہمارے لوگوں نے تو رہنمائی کر دی تھی، راستہ بتا دیا تھا. اس زمانے کے اعتبار سے ان لوگوں نے ضروریات پوری کر دی تھی. آج کی جو ضرورت ہے اس میں ہم نے اضافہ کیوں نہیں کر لیا؟ یہ دوسرے کے کھاتے میں کیوں گئی یہ چیز؟ تو عزیزو، کسی گداگر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک بھیک مانگنے والے کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی حیثیت دیتے ہیں. آج ہماری حیثیت اور قوموں کے سامنے نا ایک گداگر کی سی ہو گئی ہے. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس وقت ہم نے یہ چیز ایجاد کر کے انسانیت کو دیا ہے. ہم الزام لگاتے ہیں میڈیا پر کہ میڈیا جو ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے. تو ہم نے کوئی ایک نظام ایسا کیوں نہیں کھڑا کر لیا جو اس پروپیگنڈے کا بہتر جواب دے سکے؟ ہونا چاہیے تھا نا. اس کا جواب دینے کے لیے کوئی اور آئے گا. رویش کمار جواب دیں گے تبھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا. کوئی احمد اور عبداللہ کیوں نہیں؟ تو صرف شکایتیں کرنا یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. شکایتیں کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر ہم میڈیا کو ہی لے لیں تو آج کوئی ایک پرنٹ میڈیا بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو ان باتوں کا جواب دے سکے. اول تو اب پرنٹ میڈیا کا دور دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے. کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں؟ جن کے گھروں میں آتا بھی ہے وہ بھی نہیں کھولتے. اور پڑھنے کو آپ کو کیا ملے گا؟ جو وہ لکھیں گے وہی ملے گا، کیونکہ ہمارا تو پرنٹ میڈیا بھی ہمارا نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب ہمارا ہے اخبار، تو آج جان لیں کہ یہ بھی آپ کا نہیں ہے. یہ بھی RSS والوں نے خرید لیا ہے. یہ آپ کا نہیں ہے. لکھنے والوں کی کچھ تحریریں آپ کی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تو وہی چھاپیں گے جو وہ چاہیں گے. آپ کچھ بھی لکھ دیں اور وہ چھاپ دیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ سسٹم اور عدلیہ یہ جو ہے ہمارے خلاف فیصلے کرتے ہیں، تو سسٹم اور عدلیہ میں جانے سے ہمیں کون روک رہا ہے؟ ابھی کچھ وقت بچا ہوا ہے، ابھی موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سسٹم میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم اس عدلیہ کے نظام میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں. لیکن خدا جانے ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ سوائے لغو کاموں کے اور کچھ کرنا نہیں چاہتے. تو یہ المیہ ہے ہمارا بہت بڑا. اگر ہم کسی قوم کے مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں، تو ہم ان نوجوانوں کے رخ کو دیکھ لیں کہ یہ نوجوان کس رخ پر جا رہے ہیں. یہ نوجوان جس رخ پر جا رہے ہوں گے آگے قوم اسی رخ پر جانے والی ہے، اور وہی کچھ ہونے والا ہے جو نوجوان کر رہے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ 2-2 بجے 3-3 بجے رات تک صرف نکڑوں پر کھڑے ہیں، سڑکوں پر کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں چائے خانوں کے پاس. کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا ہے. مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر گیم کھیلا جا رہا ہے. بس بیٹھنے کی جگہ کہیں مل جائے، 8-8 10-10 لوگ جو ہے وہ موبائل لیے اور لگے پڑے ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ نہیں، کھانے پینے کے علاوہ جتنا وقت ہے ان کے پاس پورا وقت اسی میں صرف کر دے رہے ہیں. تو کیا ہم ایسے ہی اسی حالت میں رہ کر اس زوال سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے جو ہے لغویات میں مبتلا ہونا ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا سبب ہے. دوستو، اپنے آپ کو زوال سے باہر نکالنے کے لیے جہاں اور بہت ساری تدابیر ہو سکتی ہیں، اس میں ایک بہت ہی مؤثر ہتھیار جو ہے یہ تعلیم ہے. اسے ہم اس تعلیم کو ہم ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس زوال سے باہر نکالنے کا. ہم جتنی دیر کریں گے اتنا ہم اس دلدل میں
پھنستے چلے جائیں گے، کوئی اور ہمارے لیے آنے والا نہیں ہے، یہ کام ہمیں خود کرنا ہوگا۔ تو جتنی جلدی ہم تیار کر لیں اپنے آپ کو، کیونکہ موقع ہمارے پاس اب بہت زیادہ نہیں رہ گیا ہے، اور خراب حالات آئیں گے اگر ہم نے ایسا کچھ نہیں کر لیا۔ یعنی اب ہمیں جو ہے اگر سر اٹھا کر جینا ہے تو اپنے آپ کو اس حالت پر لانا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا آپ کو سراہنے کے لیے، آپ کو اوپر بٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ بغیر آپ کے ان کا کام ہی نہ چلے، بغیر آپ کے ان کا سسٹم ہی نہ چل پائے۔ ایسی صلاحیتیں درکار ہیں اب یہ صرف تھوڑا بہت علم حاصل کر لینے سے، جس کا مقصد صرف ایک مٹھی جو اور ایک مٹھی چاول ہو، اتنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنی تعلیم حاصل کر لیں کہ ہمارے گھر کا کچن چل جائے، تو اتنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب مجبوری بننی ہوگی ان کو، اتنی صلاحیتیں درکار ہیں ہمیں۔ آج مٹھی بھر یہود جو پوری دنیا پر قابض ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسی چیزیں ہمارے سامنے لائیں، ایسی چیزوں کو ایجاد کیا کہ وہ ہماری مجبوری بن گئی۔ ابھی تو فلسطین کا مسئلہ چل ہی رہا ہے، لیکن جس وقت یہ بات زور و شور سے چل رہی تھی کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، تو آپ یقین جانیں جب اس بائیکاٹ کی لسٹ ہاتھ میں لی جائے اور اس کے بعد دکان میں جایا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا خریدا کیا جائے، سمجھ میں نہیں آتا تھا خریدا کیا جائے۔ یہ انہوں نے مجبوری بنا دی ہے۔ اس نہج پر پہنچنا ہوگا ہم کو اور آپ کو، تب جا کر ہم اس زوال سے اپنے آپ کو باہر نکال پائیں گے۔ کوئی روک رہا ہے ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے سے؟ کوئی روک رہا ہے؟ ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی علم حاصل کرنے سے کون روک رہا ہے کس کو؟ ابھی تو وہ دور نہیں آیا ہے، ابھی موقع ہے ہمارے پاس، لیکن یہ موقع بہت کم ہے، بہت تھوڑا بچا ہوا ہے۔ میں 3 مثالیں قرآن سے دیتا ہوں کہ علم اس انسان کو زوال کی دلدل سے نکال کر بلندی کی طرف کیسے لے کر جاتا ہے، یا جس پریشانی میں انسان مبتلا ہو، اس پریشانی سے علم انسان کو باہر کیسے نکالتا ہے۔ سب سے پہلی مثال آدم علیہ السلام کی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے، آیت نمبر 30، آپ بھی جو ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے۔ یہ فرشتوں نے اعتراض کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائے۔ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے یہ ساری مخلوق اپنے انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ انسان اور جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرشتے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ جس کام میں اللہ نے ان کو لگا دیا ہے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا کام یہ ہے کہ اس کعبے کا طواف کرنا ہے، کسی کا کام یہ ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، کسی کا کام یہ ہے کہ اس کی تسمیح اور تحمید بیان کرنا ہے، تو وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی عبادت کر ہی رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ایک ایسی مخلوق بنانے کی جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے، فساد پھیلائے۔
اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھلائے، علم، کچھ چیزوں کا علم سکھلایا، بتا دیا یہ پنکھا ہے، یہ اے سی ہے، یہ مائک ہے، یہ کتاب ہے، یہ چٹائی ہے، ایسے چیزوں کے نام اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی سکھلایا ہو آدم علیہ السلام کو۔ بہرحال کچھ چیزوں کے نام سکھلا دیے، اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ، یعنی جو آدم بتلا رہے ہیں وہ تم بھی بتلاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ کچھ علم آدم علیہ السلام فرشتوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دے رکھا تھا، تو فرشتوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ جو ابھی ہم نے تمہیں سکھلایا ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام جو ہے ان کے سامنے گنا دیے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے معترض تھے، وہ اعتراض کر رہے تھے آدم کے وجود کا کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی۔ کچھ چیزوں کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے صرف اس علم کی بنیاد پر جو آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی فرشتوں کے سامنے، علم کی بنیاد پر جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے وہ اب ان کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لا رہے ہیں کہ ہاں آپ تو مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ان کے سامنے جھک گئے، اب ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کا ادب بجا لا رہے ہیں۔ کس بنیاد پر ہوا یہ؟ کس بنیاد پر ہوا؟ ارے بتائیں، زور سے کہیں۔ علم کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، کچھ چیزوں کے نام سکھلائے۔ ابھی جو مخلوق معترض تھی ان کے وجود پر، وہ صرف علم کی بنیاد پر ان کے سامنے گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہے، ان کی تعظیم کر رہی ہے، ان کا ادب کر رہی ہے۔ تو یہ صرف علم کی بنیاد پر ہوا۔ آج ہم جو کاسہ گدائی لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، کس وجہ سے کھڑے ہیں؟ آج ہمارا وقار اور ہماری عزت کہیں رہ نہیں گئی، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ ہر کام میں ہم ان کے محتاج ہیں۔ موبائل سب لوگ چلا رہے ہیں، مگر آیا کہاں سے؟ بنایا کس نے؟ یہ ہماری محتاجی ہے۔ دوسری مثال، جو ہے یوسف علیہ السلام کی ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جنہوں نے سورہ یوسف پڑھا ہوگا ان کے علم میں یہ بات ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ یہ بالکل سورہ یوسف کی ابتدائی آیتیں ہیں، آیت نمبر 3 اور 4۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان کے دل میں وسوسے ڈالے گا، خیالات ڈالے گا، اور وہ آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگ جائیں گے، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا،
اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ جا کر اپنے باپ کے سامنے بیان کیا، تو اس کی تعبیر یہ بتلائی یعقوب علیہ السلام نے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نبی بنانے والے ہیں اور ایسا علم دینے والے ہیں جس سے آپ صحیح باتوں کو نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ سکیں گے۔ ایک ایسا علم دینے والے ہیں۔ وہ علم کیا تھا؟ وہ بھی خواب کی تعبیر دی۔ اب آگے جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے اور وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لے جا کر ان کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں ایک بہانے سے۔ یہ واقعہ کسی نہ کسی ذرائع سے ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہی ہوگا، اس کی تفصیل میں بالکل نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کنویں سے ایک قافلہ آتا ہے، نکالتا ہے اور پھر وہ لے جا کے مصر کے اندر ان کو فروخت کر دیتا ہے، اور حالات ایسے بنتے ہیں کچھ گھناؤنا الزام ان کے اوپر لگایا جاتا ہے اور لے جا کر ان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدیوں کو ڈالا جاتا ہے اور وہاں پر وہ لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ ان کے خواب کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر اسی سورہ یوسف کے اندر مذکور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خواب کو بھی بیان کیا ہے اور ان کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بتلاتے ہیں کہ ایک کو رہائی مل جائے گی اور ایک کو سولی دے دی جائے گی۔ تو جس کو رہائی ملنے والی تھی اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں جانا، یعنی جس کام کے لیے تم لگے تھے، پھر دوبارہ اسی کام پر بحال ہو جاؤ گے، تو جب بادشاہ کے سامنے جانا تو میرا تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن شیطان نے وہ بات بھلا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد بادشاہ بھی ایک ایسا خواب دیکھتا ہے کہ اس کے جو علماء ہیں اس وقت کے، وہ اس کی تعبیر صحیح دے نہیں پاتے ہیں۔ اس وقت اس بندے کو یاد آتا ہے کہ وہ جیل میں ایک بندہ پڑا ہوا جس نے ہمارے خواب کی صحیح تعبیر دی تھی۔ اب جو ہے یوسف علیہ السلام وہ آدمی جو ہے بادشاہ کے سامنے کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر ان سے ملوں اور آپ کے خواب کا تذکرہ کروں۔ وہ صحیح بات بتلاتے ہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ صحیح نتیجہ نکالنے کا علم اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اب وہ جا کر بادشاہ کے خواب کو بتلاتے ہیں تو اور وہاں سے رہائی کا حکم ہوتا ہے۔ بہرحال ایک تفصیلی واقعہ ہے وہ۔ وہاں سے وہ نکلتے ہیں کس چیز کی بنیاد پر؟ 8 سال سے زائد ہو گئے تھے جیل میں پڑے ہوئے، بادشاہ بھی بھول گیا تھا۔ کس بنیاد پر جیل سے نکلتے ہیں وہ؟ علم کی بنیاد پر۔ وہ ایک ایسی کالی کوٹری جس میں ڈالنے والے کو بھی خیال نہ رہ گیا ہو کہ کوئی وہاں پڑا ہوا ہے۔ اگر سبب بنتا ہے وہاں سے نکلنے کا تو کیا بنتا ہے؟ علم بنتا ہے۔ تو کیا ہمیں یہ علم اس زوال سے باہر نہیں نکال سکتا ہے؟ کوئی سبب نہیں بن سکتا اگر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلنے کا جو سبب بنا وہ علم بنا۔ تیسری ایک اور مثال لے لیں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کے سامنے یہ مثال رکھ چکا ہوں، یاد دہانی کے طور پر جو ہے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کراتے جاؤ، نصیحت کرتے جاؤ، مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد نے آ کر یہ تذکرہ کیا کہ ابھی میں ایک ایسی قوم کے سامنے سے میرا گزر ہوا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پرستش کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو عجیب سا لگا اور انہوں نے جو ہے فوراً حکم دیا کہ وہ جو ملکہ ہے اس کو حاضر کیا جائے، اس کا تخت جو ہے میرے سامنے لایا جائے۔ تو ایک شخص ہے وہاں پر، وہ یہ کہتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اس نے کہا کہ سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت اس کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ اب یہ کہاں ہیں؟ فلسطین میں، ملکہ سبا، کافی فاصلہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے تخت کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ ایک قوی ہیکل جن، قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے، میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔
یعنی یہ جو مجلس لگی ہے یہ برخاست بھی نہیں ہو پائے گی، اس سے پہلے میں اس کے تخت کو آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ اس نے اپنی صفت بتلائی، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ یعنی میرے اندر طاقت بھی ہے، قوی ہیکل بھی ہوں، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ اس میں جو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی خرد برد نہیں کروں گا، بائن ہی ویسے ہی آپ کے سامنے لا کر حاضر کروں گا۔ اگلی آیت، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ایک بندہ اور وہاں موجود تھا، اس کے پاس علم تھا کتاب کا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے پاس اس تخت کو لے آتا ہوں۔ کس بنیاد پر بولا وہ؟ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ علم کی بنیاد پر، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ کیسا علم تھا نہیں معلوم۔ آج ہماری یہ جو بڑا ہمیں زوم ہے نا اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر، ابھی ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی وہاں تک پہنچ نہیں سکی ہے۔ ابھی تو ہم ایک میسج بھیج کر، ایک 2 4 5 منٹ کی ویڈیو بھیج کر اور کچھ فوٹوز بھیج کر ہم بڑے خوش ہیں، بڑے مگن ہیں کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، اتنی ترقی کر لی ہے۔ ابھی ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے جہاں تک اس بندے کا علم تھا، کیونکہ وہ بندہ تو جسامت کے ساتھ تخت لے کے آ رہا ہے۔ بادشاہ کا تخت کوئی کیا ہمارے بیڈ روم کے جیسا بیڈ ہوگا؟ وہ تو بادشاہ کا تخت نا، وہ کتنا وزنی ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن وہ کتاب کا علم رکھنے والا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں علم کی بنیاد پر وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لا کر حاضر کروں گا۔ تو یہ ہے علم کی طاقت، یہ ہے علم کی طاقت۔ جنہوں نے اسے اختیار کیا، جب تک ہم نے اس کو اپنائے رکھا تب تک ہم عروج پر تھے۔ جب ہم نے اسے کنارہ کشی اختیار کی، جس قوم نے اپنایا وہ قوم آج عروج پر ہے۔ ہم زوال کا شکار ہو گئے کیونکہ ہم نے پشت پناہی اختیار کر لی۔ یہ ہوتی ہے علم کی طاقت۔ تو میں خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ہر وقت رونا یہ عادت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے باہر اپنے آپ کو نکالیں، اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں، بڑا خواب دیکھیں اور وہ علم حاصل کریں جس کی آج ضرورت ہے دنیا کو، جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے، وہ علم حاصل کریں۔ دین ہمارا ہمیں جو ہے ایسے علوم کے حصول کے لیے منع نہیں کرتا ہے، یہ جان لیں۔ جنگ بدر کے موقع پر قیدیوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے بچوں کو جو پڑھنے لکھنے کی ایک شرط لگائی تھی کہ جو لوگ قیدی بنا کر لائے گئے ہیں فدیے کے طور پر رقم ادا کریں، اگر رقم ادا نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ تو وہ مکہ کے مشرکین کون سی تعلیم دینے والے تھے مدینہ کے بچوں کو؟ دین کی تعلیم۔ دین کی تعلیم ملتی ان سے، مکہ کے مشرکین سے۔ تو یہ ہمارا دین، ہمارا جو ہے ہمیں علم کے حصول کے لیے منع نہیں کرتا ہے۔ صرف ہم چھوٹی موٹی ڈگری لے کر بیٹھ نہ رہیں، خوش نہ ہو جائیں کہ اب تو اس سے ہمارا کچن چل جائے گا، ہم ایک پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ آج اس سے ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ایسی تعلیم کا حصول ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے جو انقلاب برپا کر دے، جو انقلاب برپا کر دے، جو لوگوں کی ضرورت بن جائے، بغیر اس کے ان کی ضرورت نہ پوری ہو روزمرہ کی۔ ایسے علم کا حصول ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا ہے، دیا ہے، آج تو علم کا حصول بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک مہنگا کام ہے۔ وہ اپنے بچوں کو ضرور اس کام میں لگائیں اور بچوں سے ان کو ایک ٹارگٹ دیں، ان سے کہیں، اور ہماری جو یہ پستی اس امت کی ہے ان کو یہ ٹارگٹ دیں کہ بیٹا دیکھو، انقلاب کے لیے کسی ایک شخص ہی کافی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تنہا مصر کی تقدیر کو بدل دیا، تنہا ایک ہی شخص کافی ہے۔ ہم کسی کے سہارے نہ رہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ کوئی
کسی اور اسٹیٹ سے یا کسی اور جگہ سے آئے گا جو ہماری تقدیر کو بدلے گا، وہ ہم یہ ٹارگٹ بنائیں کہ وہ ہمارے گھر کا بندہ ہو سکتا ہے، وہ ہمارے شہر کا بندہ ہو سکتا ہے، بغیر اس کے چارہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نوجوانوں سے خاص طور سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اپنا وقت برباد نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ لغو کام اس کام کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو، یہ لغو کام ہے۔ ایسی ہی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ والذین لا یشہدون الزور، یہ سورہ نمل کی آیت ہے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں ملوث نہیں کرتے۔ آج ہمارے لغو کاموں میں سب سے بڑا لغو کام یہ ہے جو گھنٹہ گھنٹہ بھر ہم بیٹھ کر جو ہے نا اپنا وقت گیم میں ضائع کر دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ ارے کچھ تو اپنے دماغ میں سوچیں، خدا کی قسم یہ جس قوم کے درمیان ہم رہ رہے ہیں نا، ابھی وقت ہے، موقع ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی شدت کا بھی تذکرہ کر دیا، بتا دیا ہے کہ تمہارا دشمن قوم ہے، اور ایک جگہ پہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ لوگ لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہیں، کتے اور جانور لاشوں کو کھا رہے ہیں، نہیں ٹھکانے لگا پا رہے ہیں لوگ۔ جائیں دیکھیں اٹھا کر قرآن 6ویں پارے کی آخری آیت، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تمہاری دشمنی میں دو قوموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری دشمنی میں یہ دو قومیں شدید ہیں، ایک یہود اور دوسرے مشرکین۔ یہود کہاں پر بستے ہیں آپ اس کا اندازہ وہ تو جان ہی رہے ہیں، اور مشرکین کہاں پر بستے ہیں ہم اور اب اچھی طرح سے اس کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ قرآن بتلا رہا ہے کہ یہ تمہارے شدید دشمن ہیں۔ تو جب تک ہم ان کی ضرورت، ہم ان کی مجبوری نہیں بن جائیں گے، کوئی ہمیں اور آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔ خاص طور سے نوجوانوں